والشعراء يتبعهم الغاوون، شاعر لوگ اور ان کا اتباع بھی کرتے ہیں گمراہ. شعر حسن حسن قبیح قبیح، اچھا شعر اچھا ہے. حسان بن ثابت کو کہا عجبہم، جواب دے انما کا جبریل، ساتھ ساتھ جبریل کھڑا ہے. حسان کو اشعار کی وجہ سے کہا آپ کے اشعار ان مشرکین پر تلوار اور تیروں کے بوچھاڑ سے زیادہ پڑتے ہیں. اللہ اللہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْثِي لِإِرْثِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. حضرت حسان کے اشعار سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جبریل ساتھ ساتھ رہتا ہے جب تک آپ اشعار پڑھتے ہیں. اور یہ مولانا روم، یہ شیخ سعدی، یہ حافظ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین کی ترجمانی فرمائی، سنت کی ترجمانی فرمائی اور شعر و سخن کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے. لیکن عام طور پر شعراء یتبعهم الغاوون، خود بھی گمراہ اور جو ان کا پیچھا کرے وہ بھی گمراہ. کیوں؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آیا آپ دیکھتے نہیں بے شک یہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں. نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں. پشاور سے اوپر در خیبر بیکار فضول جگہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں. حالانکہ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا حال ہے. وہاں اللہ آپ کو جانا نصیب فرمائے، میری بات یاد رہے، وہاں پہاڑ نظر آتے ہیں کہ جھکے ہوئے باقاعدہ سلامی میں ہے پہاڑ. اللہ تو یہ فضول جگہ پر شعر کہہ دیا. متنبی نے اپنے سیف الدولہ کو کہا وَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. حالانکہ یہ شان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے موقع باتیں کرتے ہیں. مسجد کے قریب میں قوالی ہو رہی تھی اور قوال جوش میں آیا، یا رب کرے وہ دل کہ مدینہ کو جائے ہم، خاکی دری رسول کو سرما لگائے ہم. مسجد میں جماعت کھڑی ہے، وہاں نہیں جا رہا اور مدینہ منورہ جا رہا ہے اور وہاں کی بٹی کو اپنی آنکھوں میں سرمے کی جگہ ڈال رہا ہے. انہم یقولون وانہم یقولون، اور یہ کہتے ہیں ما لا یفعلون، جو کہ یہ کرتے نہیں. اور یہ شان منافق کی ہے، قول کچھ اور فعل کچھ، لیکن سارے ایک جیسے نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. فذکروا اللہ کثیرا، اور نام لیتے اللہ کا بہت بہت. سبحان اللہ. وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سبحان اللہ. شعراء شعر کے ذریعے بدلہ لیتے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر عبداللہ ابن رواحہ نے اجازت لی تھی اور حضرت کے قافلے کے آگے آگے اشعار پڑھتے تھے، اور زبردست اشعار بخاری نے نقل کیے. خلو بن الکفار، یہ سارے اشعار ہیں ان کے. الیوم نضربکم علی تنزیلہ، یہ اچھے اشعار حضرت رواحہ کے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے ظالم لوگ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ پر یہ کروٹ لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
اخیر میں حضرت عمر کو جو وصیت کی تو فرمایا یہ آخری دن ہے دنیا سے جانے کا اور پہلا دن ہے آخرت میں داخل ہونے کا، اور میں آپ کے بارے میں اچھا سوچتا تھا، اگر آپ نے قوم میں اصلاح کی اور عدل کیا تو یہی میرا مقصد تھا، اور اگر ایسا نہیں کیا فسیا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ جو فرمائے کہ ظالموں کا پتہ چل جائے گا کس کروٹ بدلتے، یہ ظالم شعراء کو کہا، وہ شاعر جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور اس کے خلاف باتیں کہی ہے۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، اور زدے و بن حسین احمد چبل عجبیز۔ یہ شعر اقبال کے نام اعمال میں سیاہ قلم ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کو کہتے ہیں کہ وہ دین نہیں جانتے، اور ایک شاعر دین جانتا ہے جو اخیر تک داڑھی منڈاتا تھا۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، اور زدے و بن حسین احمد چبل عجبیز۔ اور سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، کہ یہ ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ ہندوستانی قوم ایک ہے، انگریز ہٹ جائے ہم خود آپس میں حکومت تقسیم کر لیں گے، کہ بے خبر ز مقام محمد عربی، سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، کہ بے خبر ز مقام محمد عربی، اور عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، زدے و بن حسین احمد چبل عجبیز۔ ایک اقبال نام کا شاعر آیا ہے، انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ سے تعلق کے بعد اقبال طائب ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات پھیل گئے آسمان و زمین میں بہت زیادہ۔ حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہوں نے تمام جنات کو قابو کیا تھا اور ان کے سرکشوں کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی تھی، جگہ جگہ پہاڑوں میں کنووں میں قید تھے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو یہ پھیل گئے، اور یہ آسمانوں میں جا کر کے فرشتے جو آپس میں معاملات تقسیم کرتے روئے زمین کے لیے، تو یہ سن کر کے اس میں سے ایک صحیح 99 جھوٹ ملا کے کہن اور نجوم کو چلا دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد ان کا داخلہ اوپر بند ہو گیا۔ سورت احقاف 26واں پارہ آخری رکوع، سورت جن 29واں پارہ مکمل اسی مضمون میں ہے۔ جنات چل پڑے کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، کہ اب ہم آسمانوں پہ جا نہیں سکتے، سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے آگ کے انگارے پھینک کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت تشریف لا رہے تھے، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس لیے فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، یہ اوپر سننے سے بھی بیکار کر دیے گئے تاکہ وہاں سے ان کا تعلق ختم ہو۔ کل کو یہ نہ کہے کہ جبریل جب آ رہا تھا تو شیاطین بھی وہاں باتیں سنتے تھے۔